نفلی روزے کے متعلق مسائل چل رہا ہے کہ کہہ رہے کہ وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے اس سے فرمایا ابو ذر سے کہ یا ابا ذر اذا صمت من الشہر ثلاثة ایام، کہ جب آپ مہینے کی 3 روزے رکھیں نا تو پھر آپ ایسا کر لیں کہ پسم 13 و 14 و 15، تو یہ دن جو ہے نا پھر ایامی 20 کے رکھا کرو. اگر 3 روزے آپ نے رکھنے ہو نا رکھے تو پھر آپ اسی طرح سے کریں 13، 14، 15 تاریخ کو رکھے. اسی کو کہتے ہیں کہ 13، 14، 15. رواه الترمذي والنسائي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل غرة كل شهر 3 أيام. کہ یسوم آپ علیہ السلام کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں، کبھی کبھی روزہ رکھتے تھے من غرۃ کل شہر، ہر مہینے کی شروع کے دنوں کے، یعنی 3 دن کے روزے، پہلی، دوسری، تیسری تاریخ، اس کو کہتے ہیں غرہ. غرہ کسے کہتے ہیں؟ گھوڑے کے ماتھے پر جو سفیدی ہوتی ہے نا اسی کو کہتے ہیں، جو 1 درہم اور ہتھیلی کے برابر ہوتی نا، تو انہی دنوں میں کیا لگتا ہے؟ چاند غرہ کی طرح لگتا ہے، درانتی کی طرح. تو بس غرہ کا معنی ابتدائی چیز کو کہتے ہیں. وَأَقَلَّ مَكَانِ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، اور بہت کم ایسا ہوتا کہ جمعے کے دن کو افطار کرتے تھے، مانا جمعے کے دن کو بھی روزے رکھتے تھے اور ساتھ ایک اور دن بھی ملاتے تھے. رواه الترمذي والنسائي ورواه ابو داود الى 3 ايام. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والاحد والاثنين. کبھی کبھی مہینے میں اگر 3 روزے رکھتے تھے نا تو ہفتہ، اتوار، پیر کو رکھتے تھے. سبت منا ہفتہ، احد منا اتوار، اثنین منا پیر. ومن الشہر الاخر، اگر کیا کہا، ومن الشہر الاخر کسی اور مہینے میں اگر روزے رکھتے نا تو الثلاثاء، کبھی کبھی کیا کرتے تھے؟ منگل کو، والاربعاء بدھ، والخمیس جمعرات. رواہ الترمذی. تو السبت کا کیا معنی ہوا ہفتہ، احد منا یک شنبہ، اثنین منا 2 شنبہ، ثلاثاء منا 3 شنبہ، اربعاء منا 4 شنبہ، خمیس منا 5 شنبہ. رواه الترمذی. وعن ام سلمة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنی ان اصوم 3 ایام من کل شہر، کہ اگر آپ علیہ السلام کبھی مجھے یہ کہہ دینا کہ آپ روزے رکھے تو پھر یہ کہہ دیتے کہ 3 دن روزے ہر مہینے کے رکھے. اگر آپ ایسا کرنا ابتدا سے کہ پیر اور جمعرات کو رکھے تو اچھا ہوگا. اولھا، تو پہلا روزہ ہوتا تھا نا الاثنین، پیر کو، یعنی کبھی کبھی، ہمیشہ نہیں. والخمیس، یا یہاں پر لفظ او بھی ہو سکتے کہ او الخمیس، یعنی اویل خمیس، یا کبھی کبھی میں جمعرات سے شروع کرتی تھی. رواہ ابو داود والنسائی. نفلی چیزیں ہیں نا ان میں ایسی کوئی قید، تخصیص وغیرہ یہ وجوب کی بات نہیں ہے، جس طریقے سے رکھنا چاہے رکھ سکتا ہے. ہاں اپنی طرف سے کوئی بات اس میں ضروری نہ سمجھے. رواه ابو داود والنسائی. وعن مسلم القرشی قال، کہتے سألت او سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صیام الدہر، میں نے کسی اور شخص نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا کہ صیام الدہر کا کیا حکم ہے. قال، فرمایا کہ صیام الدہر تو نہیں کر سکتے کوئی اور کرنے کی اجازت بھی نہیں، کیونکہ ان لأہلک علیک حق، گھر والوں کا بھی حق ہوتا ہے، بیوی وغیرہ کا. سم رمضان، رمضان کو روزے رکھو، والذی یلیہ، اور جو قریب والا 7 مہینہ ہے اس کے رکھو. وکل اربعاء، اور اس طرح سے ہر بدھ کو رکھو. وخمیس، جمعرات کو. پہلا تقد سمت الدہر کلہ، یہ تو ایسا لگتا ہے کہ آپ نے پوری مہینے کے روزے رکھے ہیں، حکمان ثواب آپ کو ملے گا. رواہ ابو داود والترمذی. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفه بعرفه، کہ اگر ایک آدمی حاجی ہے نا تو حاجی شخص عرفے کے دن 9 تاریخ کو عرفات میدان میں روزانہ رکھے، تاکہ جو وہاں پر دعا کرنی ہے نا وغیرہ اور ساتھیوں کے ساتھ ہونا، اس میں وہ کمزور نہ ہو جائے روزی کی وجہ سے. رواہ ابو داود. وعن عبداللہ بن بسر عن اخته الصماء، عبداللہ بن بسر سے کہتے اپنی بہنا سما سیبہ سے کیا کر رہے ہیں، روایت کر رہے ہیں. سما کا نام بعض لوگ کہتے کہ بحیہ ہے، لیکن سما سے مشہور ہو گئی. کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تصوموا یوم السبت، کہ ہفتے کے دن روزے نہ رکھو. الا فی مفترض علیکم، ہاں اگر نظر وغیرہ سے فرض واجب ہو جائے تو رکھ سکتے ہیں. مثلا کوئی کہا ہے کہ ہفتے کے دن رکھنا ہے میں نے، تو ہفتے کے دن رکھے.
فَإِن لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، اگر کسی کو کچھ نہ ملے سوائے اس کی کہ انگور کا چھلکا ہو، او عود شجرت، یا کیا ہو کسی درخت کا چھلکا ولکا ہو، اسی کو کھائے، فَلْيَمْزَغْهُ چبائے، لیکن اس دن روزہ نہ رکھے۔ رواہ احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ والدارمی۔ کیوں نہ رکھے؟ آخر بات کیا ہے؟ تو یہ صرف تنزیہی بات ہے، یعنی مکروہ تنزیہی ہے، تاکہ اس میں یہود کی مخالفت ہو جائے گی کہ یہود اس دن روزے رکھ دینا تو تم نہ رکھو، یہ مطلب ہو گیا کہ نہ رکھو تاکہ ان سے مشابہت نہ ہو۔ ہاں اگر اس کے ساتھ ایک اور روزہ ملائے، اتوار کا یا جمعے والا، تو پھر کراہت نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ قال قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صام یوما فی سبیل اللہ، جو آدمی اللہ کی رضا کے لیے یا اللہ کے راستے میں روزہ رکھے، جعل اللہ بینہ و بین النار خندقا، اللہ اس آدمی اور جہنم کے درمیان اسی خندق ڈالتا ہے، خندق کر دے گا، کما بین السماء والارض، اتنے فاصلے کا جیسے آسمان و زمین کے بیچ کا جو فاصلہ ہے۔ رواہ الترمذی۔ وعن عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں بہترین چیز بتاؤں، الغنیمۃ الباردۃ، ٹھنڈی غنیمت، یعنی وہ غنیمت جو بغیر محنت کے حاصل و مشقت کی، یعنی ثواب زیادہ ہو کیا ہے، الصوم فی الشتاء، سردی کے موسم میں روزے رکھنا۔ کس میں آدمی کو کیا ملتا ہے؟ بغیر مشقت کثیرہ کے ثواب زیادہ ملتے ہیں۔ سردی میں روزہ رکھنا آسان ہوتا ہے، پیاس نہیں لگتی، ہاں بھوک ذرا زیادہ رہتی، بھوک کا برداشت کرنا آسان ہے لیکن پیاس کا آسان نہیں، اور دن بھی چھوٹے ہوتے ہیں نا، راتیں بڑی ہوتی ہیں، آدمی اس میں عبادت بھی کر سکتا ہے، راتوں کو تہجد بھی پڑھ سکتا ہے، اور دن کو روزہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ گرمی کے تو دن کیا ہوتے ہیں، بڑے ہوتے، رکھنا مشکل ہوتا ہے پیاس وغیرہ کی وجہ سے، اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں نا، تہجد وغیرہ بھی نہیں کر پاتا، نیند پوری نہیں ہوتی۔ رواہ احمد والترمذی وقال هذا حدیث مرسل وذکر حدیث ابی ہریرہ ما من ایام احب الی اللہ فی باب الوصیہ۔ الفصل الثالث، عن ابن عباس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قدم المدینہ، ابن عباس سے کہتے جب پیغمبر صلی مدینہ تشریف لائے تو فوجد الیہود صیاما یوم عاشورہ، تو دیکھا کہ یہود لوگ عاشورے کے دن 10ویں محرم کو کیا کر رہے تھے؟ روزہ رکھی ہوئے تھے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ما هذا اليوم الذي تصومونه، یہ جو اس دن کو جو تم نے روزہ رکھے، کیا وجہ اس کی، کیا خاصیت ہے؟ فقالوا کہ هذا يوم عظیم، یہ بہت بڑا دن ہے، انجل فيه موسیٰ، اللہ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی فرعون وغیرہ سے، وقومه وغرق فرعون وقوم، فرعون وغیرہ میں قوم کی ڈوب کیا تھا۔ فصوامه موسیٰ شکرا، موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر رکھا تھا، فنحن نصوم، اس لیے ہم اس کی متابعت میں رکھتے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا فنحن حق واولا بموسیٰ منکم، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے، عزت کرنے والے ہیں، تعظیم احترام کرنے والے ہیں، ہم زیادہ حقداری کے شکریہ کے طور پر کیا کریں، یہ روزہ رکھ لے۔ تم تو دعویٰ کرتے ہیں ہم موسیٰ علیہ السلام کی تمام مطابقت کرتے، تمہاری مطابقت تو بہت عادی ہے، تو امینون ببعض و تکفرون ببعض، بعض باتیں مانتے بعض نہیں مانتے، ہم تو سب باتیں مانتے ہیں، لہٰذا ہم ہی رکھیں گے۔ فصامہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصیامہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اگر کوئی رکھنا چاہے رکھ لے، اور خود بھی رکھا، متفق علیہ، اس کے ساتھ ایک اور بھی ملائے تاکہ تشابہ وغیرہ نہ ہو۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم السبت، کہ پیغمبر علیہ السلام ہفتے کے دن روزہ رکھتے تھے، ویوم الاحد، اور اتوار کو، اکثر میں یصوم من الايام، عموماً انہی دنوں کو رکھتے تھے۔ ویقول، اور پھر کہتے تھے کہ انہما یوم عید للمشرکین، کہ تو ہفتہ اور اتوار جو مشرکین کے لیے دن، عید اور خوشی کے دن، جشن کے، فانا احب ان اخالفهم، میں چاہتا کہ ان کی مخالفت کروں۔ رواہ احمد۔ وعن جابر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ قول، اس کہتے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر بصیام یوم عاشورہ، آپ علیہ السلام مستحب طور پر یہ حکم دیتے تھے کہ عاشورہ کے روزے رکھو، یحثنا علیہ، ترغیب بھی دیتے، ویتعاہدنا عنده، اور خبرگیری بھی کر دیتے کہ کسی نے رکھا ہے یا نہیں۔ فلما فرض رمضان، لیکن جب رمضان کا روزہ فرض ہوا نا، لم یامرنا ولم ینہنا عنہ، تو پھر نہ حکم وجوبی دے دیتے اور نہ روکتے تھے کہ کوئی رکھنا چاہے رکھ لے، ولم یتعاہدنا عنده، اور پھر خبرگیری نہیں رکھتے، خبرگیری نہیں کرتے تھے، کیونکہ ویسے بھی رمضان کا روزہ فرض ہو گیا تھا تو یہ نفل بن گیا تھا۔ رواہ مسلم۔ وعن حفصة رضی اللہ تعالی عنہ قالت اربع لم تکن یدعها النبی
یدعوہن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، چار چیزیں آپ علیہ السلام نہیں چھوڑتے تھے، کرتے تھے: سیام عاشورہ، عاشورہ کے روزہ، والعشر، اور ذی الحجے کے 9 دن کے روزے، کہتے ہیں تو عشر لیکن مراد 9 دن کے نا، عید کا تو روزہ نہیں ہوتا، وثلاث ایام من کل شہر، اور ہر مہینے کی 3 روزے بھی رکھتے تھے. تین چیزیں ہو گئی، ورکعتان قبل الفجر، اور فجر سے پہلے 2 سنتیں یہ نہیں چھوڑتے تھے. رواہ النسائی. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يفطر ایام البیض فی حضر ولا سفر، حضر و سفر میں ایام بیس کے روزے افطار نہیں کرتے تھے یعنی رکھتے تھے. رواہ النسائی. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لکل شیء زکوٰۃ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے نا، وزکوٰۃ البدن، وزکوٰۃ الجسد، بدن کی جو زکوٰۃ ہے نا صفائی ستھرائی کے لیے، الصوم، روزے رکھنے، نفلی روزے. رواہ ابن ماجہ. فرضی روزے تو اسے بھی رکھنے ہوں گے، نفلی رکھنا بھی کیا ہے، بدن کی زکوٰۃ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یصوم یوم الاثنین والخمیس، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبے اور پنجشنبے کو روزہ رکھتے تھے، یعنی پیر اور جمعرات. فقیل یا رسول اللہ، کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ انک تصوم یوم الاثنین والخمیس، آپ ان دنوں کو روزہ رکھتے ہیں، کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے؟ وقال، فرمائے کہ ان یوم الاثنین والخمیس، یہ جو پیر اور جمعرات کا دن ہے نا، یغفر اللہ فیہما لکل مسلم، اعلیٰ اس دن میں ہر مسلمان کے لیے مغفرت کرتے ہیں، معاف کرتے، الا ذا حاجرین، ہاں قطع تعلق کرنے والے جو 2 آدمی ہونا ان کو معاف نہیں کرتے. یقول، اللہ فرماتے، دعو میں نے چھوڑو، حتی سل، جب تک صلح کرو اسے انہیں رہنے دو، جب تک صلح نہ کریں ان کی معافی نہیں ہوگی. رواہ احمد وابن ماجہ. وعنہ قول قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صوام یوم، اگر ایک آدمی ایک دن روزہ رکھے، ابتغاء وجہ اللہ، صرف اللہ کی رضا کے لیے، وعدہ اللہ من جہنم کبعد غراب طائر، اللہ اس کو جہنم سے اتنی دور کر دے گا، اتنی مسافت پر. مثلا ایک چھوٹا پرندہ ہے نا، کیا ہے، کوا ہے، اس کا چھوٹا بچہ ہے، جب وہ بڑا ہو جائے، جب اس کے پر ہو جائے نا، پر نکلنے کے بعد جب وہ اڑنا شروع کر دے، چلتا جائے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کے مر جائے، تو جتنی مسافت یہ کوا بچپن سے بڑھاپے اور موت تک طے کرے نا، اتنی مسافت اور اتنے فاصلے کا اللہ اسی کیا کرے گا، دور کرے گا جہنم سے. اور کوے کی جو عمر 1000 سال، 1000 سال. کبعد غراب طائر، جیسے پرندہ ہے کوا، وہ فرق، جب وہ کیا ہو، چھوٹا بچہ ہو، چوزا ہو، جب وہ اڑنا شروع کر دے اس وقت سے لے کر، جب اڑنا شروع کر دے حتی مات حرما، جب تک کہ بڑھاپے وغیرہ کی وجہ سے مر جائے، حالانکہ جو عمر ختم ہو جائے. کہ اڑنے والا کوا جب وہ بچہ ہونا بوڑھا ہو کے، وہ جتنی اڑان کرے نا، اتنی اڑان پر ہی کیا کرے گا، اسے دور کرے گا. رواہ احمد اور البیہقی فی شعب الایمان عن سلمۃ بن قیس. باب مذکورہ نوافل کے، نفل کے جو روزے ہیں نا، انہی سے متعلقہ باب ہے. فرماتے ہیں کہ اگر نفلی روزہ کسی نے رکھا ہو نا، کسی جگہ پر دعوت وغیرہ ہو یا کھانا آ جائے نا، تو توڑ سکتا ہے ایسے روزے کو، پھر بعد میں کیا کرے، اس کی قضا کرے. الفصل الاول. عن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت دخل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ پیغمبر سے میرے پاس آئے، فقال، پوچھا، حل عندکم شیء، کچھ ہے کھانے کے لیے؟ فقلنا، انہوں نے کہا، اللہ کچھ نہیں ہے. قال، فرمایا، فإنی إذا صائم، چلو پھر تو میرے روزہ ہے. تو اگر کسی دن کھانا پینا نہ ہونا تو اس دن کیا کرے، روزہ رکھ لے، اور یہ دوپہر سے پہلے یعنی زوال سے پہلے. ثم اتانا یوم آخر، پھر ایک اور دن آئی. فقلنا، انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اہدی لنا حیث، ہمیں ایک حلوہ سے دیا گیا ہے، حلوہ کی قسم ہے حیث، کہ اس میں کھجور وغیرہ، گھی، پنیر ملائی جاتی ہیں. فقال، کہا، ارینی، ذرا دکھاؤ. فلقد اصبحت صائما، میں تو روزہ رکھ کے آتا نا، روزہ رکھا تھا. فاکل، کھایا، روزے کو ختم کر دیا، بعد میں قضا کر لی. رواہ مسلم. وعن انس رضی اللہ عنہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ام سلیم
ایک مرتبہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فاتت بتمر وسم، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہ نے اس کے سامنے کھجورے، چوارے وغیرہ اور گھی پیش کیا. فقول فرمائے کہ عیدوا ثمنکم فی سقائی، یہ جو گھی ہے نا یہ برتن میں رکھ دو، وتمرکم فی آئی، اور یہ کھجور بھی برتن میں رکھو، فإنی سمن آج میرا روزہ ہے. ثم قام الی الناحیۃ من البیت، پھر ایک کنارے کی طرف کھڑے ہو کے فصلی غیر المکتوبۃ، نفلی نماز پڑھ لی. فدعا لأم سلیم و اہل بیتہا، ام سلیم اور ان کے گھر والوں کے لیے دعا کی. جب کوئی آپ کے سامنے کھانے وغیرہ کی چیز پیش کر دے تو ان کے لیے دعا کر دے. رواہ البخاری. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعي احدكم الى طعام وهو صائم، اگر کسی کو کھانے کی دعوت دی جائے، پروگرام وغیرہ یا دعوت وغیرہ، عام کھانے تو اسی بھی عام کھانے ہوتے ہیں، اس کے لیے کوئی روزہ نہیں توڑتا، خصوصی دعوت ہے تو اس کے لیے یہ حکم ہے فلیقول کے لیکن صائم میرا روزہ ہے. اور پھر روایت قول، یا اگر ایک عام کھانے کے لیے بلائے گئے کہ کھانا کھاؤ تو جواب دو نا کہ میرا روزہ ہے. اور پھر روایت قول اذا دعي احدكم، اگر کسی کو دعوت دی گئی نا کھانا ہو خصوصی، فلیجب قبول کرے، وہ جائے اگر روزہ نہیں توڑنا چاہتا نا، فإن كان صائما فليصلي، ان کے لیے دعا کرے اگر روزہ ہو، ان كان مفطرا اگر روزہ نہ ہو فليطعم کھائے. اگر روزہ توڑنا چاہے تو مرضی ہے، اگر میزبان کو ناراضگی ہو رہی ہو نا تو پھر توڑ دے، اگر نہ ہو رہی ہو کہ چلو بس خیر ہے تمہارا روزہ ہے تو بس دعا وغیرہ کرے آئے واپس روزہ رکھ لے، باقی رکھ دے. رواہ مسلم. الفصل الثانی عن ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ قالت لما کان یوم الفتح، یعنی فتح مکہ، فتح مکی کے دن، جاءت فاطمہ، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ آئی، فجلست علی یسار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی عن یمینہ، فاطمہ رضی اللہ عنہ بائیں جانب تھی اور ام ہانی رضی اللہ عنہ داہنی جانب تھی. فجاءت الولیدۃ بیناء فی شراب، ایک لڑکی آئی، بچی آئی یا کنیز وغیرہ تھی، اس نے پانی لیا برتن میں، فناولت ہو، وہ پانی اس نے دیا. فشرب منه، پیغمبر علیہ السلام نے اس سے پیا. ثم ناوله ام ہانی، پھر ام ہانی کو دیا. فشربت من ام ہانی نے پیا. فقالت، پوچھنے لگی کیا رسول اللہ قد افطرت، اور مجھے تو پتہ ہی نہ چل سکا، میں نے تو افطار کیا، کنت صائما، میرا روزہ تھا. فقال، اس سے فرمایا کہ کنت تقضین شیئا، کیا آپ کسی چیز کو ان واجبات میں سے قضا کرتی ہو یا نہیں؟ قالت، کہا کہ لا. قال، فرمایا فلا یضر، کی پر تو کوئی مسئلہ نہیں، ان کان تطوعا، اگر نفلی روزہ ہونا تو بعد میں کیا کر لو، قضا کر لو، خیر، یہ تو کوئی قضا وغیرہ کی بات تو نہیں تھی نا، قضا روزہ تو آپ نہیں رکھ رہی تھی نا، چلو اگر قضا نہیں ہے نفلی کوئی اور رکھ لو. رواہ ابو داؤد الترمذی والدارمی فی روایت احمد والترمذی نحو وفیہ، اور اس میں مزید الفاظ یہ ہے کہ فقالت رسول اللہ اما انی کنت صائمۃ، میرا تو روزہ تھا. فقال، فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ الصائم المتطوع، نفلی طور پہ روزہ رکھنے والا شخص جو ہے نا امیر نفسہ، وہ اپنے آپ کا بادشاہ ہوتا ہے، یعنی اپنا اختیار اسے ہوتا ہے. انشاء ساما، روزہ پورا کر دے، وہ انشاء افطار کر لے، بعد میں قضا کر لے. وعن زہری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ عن عروۃ رضی اللہ عنہ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، حضرت عائشہ سے وہ فرماتی کنت انا و حفصہ صائمتین، ایک دن میرا اور حفصے کا روزہ تھا. فورز لنا طعام، ایک کھانا لایا گیا، اشتہینا ہو، جو ہمیں طبیعت کا لگا، شوق ہوا، اشتہا ہوا، فاکلنا منہ، ہم نے اس سے کھایا. فقال حفصۃ، یا رسول اللہ، سے بھی نے پوچھا یا رسول اللہ انکنا صائمتین، ہمارا روزہ تھا. فورز لنا طعام اشتہینا، کھانا لے گیا، ہمیں اچھا لگا، کھایا. فاکلنا منہ. قال، فرمایا کہ یا یوما آخر مکانہ، اس کی جگہ ایک اور دن کو کیا کرو، قضا کر لو. رواہ الترمذی وذکر جماعۃ من الحفاظ وذکر جماعۃ من الحفاظ رووا عن الزہری عن عائشہ مرسلا، کہ ایک جماعت حفاظ نے، حفاظ محدثین نے زہری سے نقل کی ہے. ولم یذکر فیہ عن عروۃ وہذا صح، کہ یہ مرسل عروہ سے ذکر نہیں کیا. ورواہ ابو داؤد عن زمیل، اور ابو داؤد نے اس روایت کی زمیل سے مولا عروہ، عروہ کیا ذکر کرتا غلام عروہ عن عائشہ. وعن ام عمارة ابنت کعب، وعن عمارہ بنت کعب، ام عمارہ بنت کعب سے اب روایت کرتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، اس کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فدعت له بطعام، اس کے لیے کھانا بلایا، کھانے کا کہا کہ کھانا لاؤ. فقال لها، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائے کلی، تم بھی کھاؤ نا. فقالت، تو کہنے لگی الصائم، میرا روزہ ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ وسلم فرمائے ان الصائم اذا اکل عنده، کہ جب روزہ دار کے ہاں کھانا کھایا جاتا ہے نا، اور روزہ دار روزہ رکھا ہوا ہو، تو صلت علیہ الملائکۃ حتی یبرؤ،
کھانا کھانے تک ان لوگوں کے لیے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ دعا کرتے روزہ دار وغیرہ کے لیے۔ رواہ احمد ترمذی ابن ماجہ والدارمی۔ الفصل الثالث عن بریدہ رضی اللہ عنہ قول دی فرماتے ہیں کہ دخل بلال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یتغدى، کہ پیغمبر اسلام غدا یعنی دن والا کھانا کھا رہے تھے، بلال سے آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الغداء یا بلال آؤنا کھانے کے لیے؟ قال اس نے کہا اتنے صائم یا رسول اللہ، میرا روزہ ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر اسلام نے روزی کی قدر، اہمیت، احترام کے لیے اور رغبت کے لیے بات کر دی کہ نہ کوئی رزق، نہ ہم تو دنیا میں رزق کھا رہے، وفضل رزق بلال فی الجنہ، اور بلال کا رزق جنت میں بچت ہوا، یعنی کیا ہوا؟ فاضل ہوا۔ اشارت ہے بلال، کیا بلال تمہیں معلوم ہے ان الصائم یسبح عظامہ، روزہ دار کی ہڈیاں بھی تسبیح کرتی ہیں، استغفر له الملائکۃ موکل عند، اس کے سامنے جب تک کھایا جاتا ہے نا تو اس کے لیے فرشتے جو ہے نا استغفار کی دعائیں کرتے ہیں، استغفار وغیرہ کرتے ہیں جب تک وہ کھانے کی نشست جاری ہو۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔